انہوں نے بڑا متاثر کیا، اور سچ ہے کہ دنیا کی غیر قوموں کے درمیان جب ہم گزرتے ہیں تو دنیا پوچھتی ہے کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، انہیں کس نے رلایا ہے اور یہ کب تک روتے رہیں گے۔ سوال بار بار کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، یہ بلند ہوتی ہوئی صدائیں یا حسین کب تک رہیں گی۔ میں دنیا والوں سے سوال کر رہا ہوں اور پوچھ رہا ہوں، کیا کسی گھر میں جوان بیٹا مر جائے تو اس کی ماں کو جنازہ فوراً دکھایا جاتا ہے؟ کیا کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا مر جائے تو کیا بوڑھے باپ کو اکیلے جنازہ اٹھانے دیا جاتا ہے؟ کیا کسی بچی کا باپ مر جائے تو اس کے رخسار پہ تماچے مارے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں روئیے، گھٹ گھٹ کے نہیں روتے۔ کربلا والے، سلام ہو ہمارا اس بیوی پر کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہمارے یہ نوجوان ماتمی دستہ اگر مجھے اجازت دے دے تھوڑی دیر کے لیے میرے طرف متوجہ ہو جائیں تو یقین جانے آپ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے، جو میں آپ کے سامنے منظر پیش کرنے کی مجھے اجازت ملی ہے۔ میں ماتمی دستوں کو سلام کرتا ہوں۔ آپ آگ پہ چل رہے ہیں، آپ کے پیر میں چھالے ہوں گے؟ نہیں، چھالے نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ حسین کا نام لے رہے ہیں۔ لیکن 4 برس میری آواز مجھے نہیں پتا کہاں تک جا رہی ہے، لیکن میں تمام نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پروردگار یہ جو جوان رو رہے ہیں ان کے سامنے کبھی ان کی بہن کو تماچے نہ لگایا جائے۔ خدا کرے کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو قیدی نہ بنایا جائے۔ خدا کرے کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو قیدی نہ بنایا جائے۔ معبود، کسی ماں کو اس کے جوان پردیسی بیٹے کی مرنے کی خبر نہ ملے۔ خدا کرے کسی بیٹی کا باپ مارا نہ جائے۔ لیکن ہائے کربلا کا دشت جہاں حسین کو رلا رلا کے شہید کیا۔ حسین، آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ عزیزوں، 10 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میں انشاءاللہ کل 72 تابوت میں مجھے نقابت کرنا ہے۔ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ مجھے آپ کے درمیان حاضری کے سعادت نصیب ہوئی۔ غور سے سنیے گا، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ آپ جب یہ سیاہ لباس پہن لیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی مولانا عظیم صاحب قبلہ جو ہمارے بڑے بھائی ہیں اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بڑی خدمات ہیں ان کی، ابھی آپ نے سنا، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ محرم کا زمانہ تھا، ایک ایمبیسڈر، ایک سفیر، ایک راجدوت لیڈی تھی جس نے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ محرم دیکھا، تو اس نے دیکھا کہ لوگ محرم میں سیاہ لباس، ننگے پیر، گریبان چاک، آستینیں چڑھی ہوئی۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی آنکھوں میں آنسو ہے، جو ننگے پیر سیاہ لباس پہن کر کے سڑکوں سے گزر رہے ہیں؟ سیکریٹری نے ایک آواز دیا کہ یہ محرم ہے۔ کہا محرم؟ نہیں جانتی تھی محرم کیا ہے۔ اس نے کہا محرم کہاں؟ ہاں۔ کہا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، ان کے گھر کے بچوں کو شہید کیا گیا تھا، جو انہیں یاد کر کے روتے ہیں، یہ ان کے خاص ڈیز ہیں، یہ ان کے خاص دن ہیں۔ کہا اچھا، ان کا کون سا خاص دن ہے؟ کہا 10 محرم۔ کہا یہ کرتے کیا ہیں؟ کہا اپنے گھر کے بچوں کو پانی بھی نہیں پلاتے، پورے دن ان کے گھر کے بچے فاقے کرتے ہیں اور یہ روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سمبولک تعزیہ سر پہ لیتے ہیں، کربلا تک جاتے ہیں۔ اب وہ عورت ہے، سنیے گا، 1400 سال کے بعد وہ کربلا سن رہی ہے تو اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ اس نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ سنو، وہ 10واں محرم کا جو دن ہوگا اس دن مجھے ضرور انفارم کرنا، میں ضرور دیکھنا چاہوں گی۔ تو اس نے کہا کہاں کا؟ اس نے ایک شاہراہ ہے جہاں پر ان کا عزا خانہ ہے، جسے یہ ٹیئرز ہاؤس کہتے ہیں، آنسوؤں کا گھر، امام بارگاہ حسینیہ، یہ وہاں جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ کہا مجھے ضرور بتانا۔ عزیزوں، 10 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ سیکریٹری نے فون کیا کہ میم چلیے، محرم کا جلوس پروسیشن نکلنے والا ہے، میری طرف دیکھیے گا، گھروں تک روتے ہوئے جائیے گا۔ اور میں اس کا جواب دے رہا ہوں جو دنیا پوچھتی ہے، کب تک روگے؟ سن رہے نا آپ، کب تک روگے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے بتانا۔ اب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے، چونکہ ایمبیسڈر ہے، راجدوت ہے، اس کا اپنا پروٹوکول ہے، وہ آئی اور آنے کے بعد ایک اونچے سے مقام پہ بیٹھ گئی۔ اب اس نے دیکھا صبح سے چھوٹے چھوٹے بچے ہائے حسین، ہائے حسین کی آوازیں بلند کرتے ہوئے عزا خانے کی طرف جا رہے تھے۔ بیبیاں، پردہ بہنیں، جوان، بوڑھے، سب ننگے پیر روتے ہوئے عزا خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔
کہ یہ کس قدر غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہاں ہاں. بس جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں نا, اب جیسے ہی عزا خانے میں یہ پہنچے, ٹائم ہو گیا, وقت ہو گیا, مائک آن ہوا, تلاوت کی آواز آئی, خطیب ممبر پہ آیا. اس کے بعد چونکہ یہ فرسٹ ٹائم محرم دیکھ رہی تھی, جیسے ہی اس نے رونے کی آواز سنی تو گھبرا کے سیکرٹری کی طرف دیکھا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں, کہ لگتا ہے کربلا کی شہادت بیان کی جا رہی ہے. یہ اسے یاد کر کے رو رہے ہیں, سن کر کے ان کے سامنے پوری کربلا ہے. تھوڑی دیر بعد ماتم کی آواز آنے لگی کہ اب یہ ماتم کیوں رو کیوں رہے ہیں, یہ چیخنے کی آوازیں کیسے آ رہی ہیں. وہ کہتا لگتا یہ ہے کہ علم آ رہا ہے. کہ یہ علم کیا ہے, کہ یہ سمبولک ہے. کہ کس بات کا, کہ حسین کی فوج کا پیاسا کمانڈر تھا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گیا تھا. کہ پھر کیا ہوا, کہ بچے کئی روز کے پیاسے تھے, اس نے چاہا کہ پانی پہنچا دیں, اس کے بازو قلم کر لیے, اس مشق پہ تیر مارا, پانی بہ گیا. یہ غیرت دار تھا, اس نے اپنے گھوڑے کو واپس کیا, فرات کے ساحل پہ سو گیا. وہ کہتی تو کیا پھر پانی نہیں ملا, کہ نہیں پانی نہیں ملا. پھر رونے کی آواز آئی, اس نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ حسین کے 18 برس کے بیٹے کا تابوت آ رہا ہے, یہ رو رہے ہیں. کہ کیا ہوا تھا, اس نے پورے واقعہ کربلا بیان کیا. کہ بوڑھے باپ نے جوان کی میت اکیلے اٹھائی تھی, روتا رہا. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ذوالجناح آ رہا ہے. اب اسے دیکھ کے لوگ, یہ تو جانور, اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں. کہ انسان کا جب کوئی اپنا مل جاتا ہے, کوئی جب اپنا نہ ہو, اس میں کوئی اپنا مل جائے تو پھر اپنائیت ظاہر ہوتی. اسے جب دیکھتے ہیں, انسان جب اپنی انسانیت کو بھول گیا تھا تو یہ اپنے مالک کا وفادار, اپنے مالک کے جسم سے تیر نکال رہا تھا اور خون جسم میں مل کر کے 4 برس کی بچے کو بتانے کے لیے گیا تھا, انتظار نہ کرنا تیرا بابا مارا گیا. کیا یہ دیکھتے ہیں تو اسے دیکھ کے رو رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد اب بہت قیامت کا منظر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ عورت ہے, لیڈی ہے, ایمبیسڈر ہے, فرسٹ ٹائم محرم دیکھ رہی ہے. اور تھوڑی دیر بعد اب جو دیکھا لوگ چیخیں مار مار کے رو رہی, مگر یہ یاد رہے کہ یہ عورت بھی ہے, ماں بھی ہے, اپنے ساتھ بچوں کو لے کے آئی ہے. اب تھوڑی دیر بعد جب رونے کی بہت تیز آواز آنے لگی تو اس کی نظر پڑی, کہا ارے یہ اب کیوں رو رہے ہیں, کہا کیا ہوا.